تم کمرے میں جاؤ، اس نے تھر تھر کانپتی صاحبہ کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتی اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سپاہی کو میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے میرے ہاتھوں، وہ پرتپش لہجے میں بولا تو شفا نے بھی سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بیوقوفی مت کرنا رومی، اس کے نکاح میں ہے اب، یہ معاملہ اگر جرگے میں لے گیا وہ تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنے پڑے گا، اس لیے کچھ عرصہ صبر کرو اور خاموشی سال دو۔ یہ بات ارکم بلوچ کی تھی۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ ارسل بلوچ نے بھی ان کی تائید کی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دے کر رہ گئے۔ کیا ان کی بہن اتنی ارزاں تھی کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیتے؟ پر یہاں جرگے کے فیصلے بہت ظالم تھا۔ گھر میں اچانک پیدا ہونے والی ٹینشن نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی غمگین تھا، پر وقت کا تقاضا تھا کہ ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ ابھی ماں باپ کے کمرے سے لوٹا تھا۔ اس حالت میں ماں کو سنبھالنا یقیناً اس کے لیے ایک مشکل امر تھا۔ اس کے ماں باپ کی تو کیا حد، اس کی اپنی بھی جان بستی تھی اپنی بہن میں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فائق نے ایسا کیوں کیا۔ رومی کو اس نے کہاں دیکھا؟ پھر پورے دلے سے اسے اغوا کر کے نکاح بھی پڑوا لیا، حالانکہ اس کا نکاح صاحبہ سے ہونے والا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی دلی رضامندی سے صاحبہ سے شادی کر رہا ہے۔ تو کیا پھر فائق نے صاحبہ سے شادی نہ ہونے کا بدلہ رومی سے شادی کر کے لیا تھا؟ اس طرح کے کئی سوالات شفان کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ صوفے کی بوئی سے تیغ لگائے انہی سوچوں میں گم تھا، جب دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی بے لاگ سوچوں میں دھلل ڈالا۔ یس، اجازت دینے کے ساتھ ہی اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 11 بجا رہی تھی۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب ذوحان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے داخل ہوتے دروازہ آٹو لاک ہو گیا۔ شفا نے بلوچ کو آنکھوں سے دیکھا، جس نے ہاتھ میں ایک ٹیک تھام رکھی تھی جس میں ایک قطرہ دودھ کا گلاس اور 7 پین کلر کا پتہ تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ دیکھنے کے باوجود سوال داغا گیا۔ نیم گرم دودھ اور پیناڈال ہے، نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں بتا گئی۔ کس لیے؟ لہجہ اب بھی پہلے جیسا سخت تھا۔ اس کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ذوحان نے آنسو اپنے اندر اتارے۔ بھلا کون یقین کر سکتا تھا کہ سامنے کھڑا مرد وہی شفان ہے جسے پیار سے کیتی کیتی کہتے نہیں جھکتا تھا، نہیں تھکتا تھا۔ اب تو اس کے لہجے کی سرد مہری اور آنکھوں کا سرد پانی ختم نہ ہوتا تھا۔ وہ آپ کو ٹانگ میں درد ہو رہا تھا نا، تو بس اسی لیے لے آئیے پی کے آپ اچھا محسوس کریں گے۔ وہ ڈرتی ڈرتی اپنی آمد کا مدعا بیان کر گئی۔ ٹرے اب تک ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اچھا، تو تمہیں کس نے کہا کہ میری ٹانگ میں درد ہے؟ وہ اسے سوال کرتا صوفے سے اٹھا، اسے چند قدم کے فاصلے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اس کی خود پرجمی گہری نظروں سے وہ کنفیوز ہونے لگی۔ کیوں، تم نجومی ہو کیا؟ اس کی اسمارٹ آواز پر وہ سٹ پڑا کر تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ٹرے میں رکھے گلاس میں سے تھوڑا سا دودھ چھلک پڑا تو وہ ٹرے سامنے پڑے میز پر آ گئی۔ جواب دو، اس کی سرد آواز پر وہ حلق تڑ کر گئی۔ وہ آپ نے 3-4 بار اپنی ٹانگ کو چوما اور آپ کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات، اس لیے مجھے لگا آپ تکلیف میں ہیں۔ وہ انگلیاں مروڑتی اپنی جان بخشی کی دعا کرنے لگی۔ اوہ، تو یعنی محترمہ ذوحان صاحبہ چہرے کے تاثرات پڑھنے میں بھی ماہر ہیں؟ وہ محظوظ انداز میں کہتا روم فریج کی طرف بڑھ گیا۔ ذوحان چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب فریج کا دروازہ کھولتا جھک کر اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنے کے بعد وہ پیچھے مڑا تو وہ تیزی سے نظریں پھیر گئی۔ نظروں کی یہ تیزی شفان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ پیو گی؟ اس کے سامنے کھڑا سیاور کڑا تھا۔ وہ جو اس کی طرف دیکھ کر بغیر جھٹ سے انکار کرنے لگی تو اس پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جہاں وہ چھوٹی سی سیاہی مائل محلول کی بوتل منہ سے لگائے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا۔ الکوحل اس کے منہ سے یہ لفظ سرگوشی نما آواز میں نکلا تھا جس سے سامنے کھڑا انسان بھی بہرہ مند ہو چکا تھا۔ وہ محظوظ ہوتا اس کے گریباں اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ذوحان کے وجود میں تجلی دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتا اب کی دفعہ میٹھے لہجے میں گویا کیا اس کی زبان ساتھ نہ دیتے لڑکھڑائی تھی۔ تمہارا رات کس پہر میرے کمرے میں آنا؟ وہ پیچھے سے اس کے کان کے قریب جھکا بولا تو ذوحان کی آنکھیں پھیل گئی، دل اچھل کا حلق میں آ گیا۔ جیسے تم جانتی ہو۔ وہ اپنا مضبوط باری ہاتھ دھیرے سے اس کے بازو پر رکھتا نیچے سے اوپر کی طرف لانے لگا۔
ذوحان کا جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس نے اپنی جگہ سے ہلنا چاہا پر ٹانگوں نے انکار کر دیا، تم بہت زیادہ حسین ہو۔ وہ اس کے بال ایک شانے پر ڈال کے گرم سانسیں ذوحان کی گردن سے مس ہونے لگی۔ اس کی بوجھل سرگوشی سے اس کا رنگ پاک ہو گیا۔ اب کی بار اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس شفان کو دھکا دیا اور لرزے قدموں سے کمرے سے باہر بھاگتی چلی گئی۔ ڈفر شفان نے ہاتھ میں پکڑا، انرجی ڈرنک ڈسٹ بین میں پھینکا اور دروازہ لاک کرنے لگا۔ آئندہ آدھی رات کسی غیر مرد کے کمرے میں جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی۔ ہر کوئی شفان بلوچ نہیں ہوتا کہ جوان و حسین ترین دوشیزادے کا نفس کو بہکنے سے بچا لے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گولی منہ میں رکھتا دودھ کا گلاس منہ سے لگا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ میں واقعی بہت درد تھا۔ اب وہ بس سکون لینا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے پھر سے یوں روتے دیکھا اور ہاں لب بینچ کر رہ کہ وہ جتنا مرضی اس لڑکی کو سمجھا لیتا، منع کر لیتا، پر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ مجال ہے جو کسی کی سنے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجال ہے جو صاحبہ اورحان بلوچ، مرزا اورحان بلوچ کی سنے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ چادر اتار کر حسب عادت صوفے پر پھینک کر بیٹھ کے بڑا اب کیوں رو رہی ہے؟ اس کے سوال پر صاحبہ نے شکوہ کی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے یہ کہہ رہی ہو کہ آپ تو واقف بھی نہیں ہونا، کیوں رو رہی ہو؟ بتا بھی چکو اب۔ اس کا انداز صاحبہ کو صاف بیزار محسوس ہوا۔ وہ جو اسے بتانے کا ارادہ کر بیٹھی تھی لب بینچ کی۔ میں تم سے پوچھا کیوں کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ جب مسلسل اس کی طرف سے خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے قریب آتا غصے سے اس کا بازو جکڑ کر استفسار کرنے لگا، اگر اگلا بندہ چپ ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، یا اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ وہ جو پہلے تپی بیٹھی تھی ایک دم پھٹ پڑی اس کی چرب زبانی پر، اور ہاں نے آنکھیں سے کر اسے دیکھا۔ آج بڑے عرصے کے بعد اسے پرانے صاحبہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ یہ زبان آج کل کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہوتی جا رہی؟ اس کے طعن سے بھرپور آواز پر صاحبہ نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا، پھر نظریں چرا گئی، آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھی۔ وہ جو خود کو بیزار ظاہر کر رہا تھا اب اس کی مسلسل برسی آنکھوں سے بے چین ہونے لگا تھا۔ ماں کی باتوں کی وجہ سے رو رہی ہو؟ جانتا تھا یہ سوال نہیں تھا، وہ شاید خود کو بھی باور کروا رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی بھی لفظ بولے خاموشی تو وہ اس کا بازو چھوڑ کر اسے سامنے بیٹھ کر دیکھو صاحبہ، تم اچھی طرح جانتی ہو ایک ماں کے لیے اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی جوان اولاد کا۔ ماں کو بہت محبت تھی، افکر سے ہم سب کی جان تھا وہ۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رک گیا۔ صاحبہ نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو دگ سے رہ گئی۔ بوڑھی آنکھیں ضب سے لال ہو رہی تھی، فرتے جذبات سے الفاظ جیسے منہ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم سوچو کہ وہ سب کچھ بھول کر ایک دم تمہیں سینے سے لگا لے تو تمہاری خوش فہمی ابھی تو وہ یہ نہیں جانتی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کیا کچھ سہنا پڑا ہے۔ اگر وہ ان سب باتوں سے آگاہ ہو جائے تو تمہارے اس گھر میں جینا دشوار کر دے۔ آپ کی دفعہ اس کا لہجہ سرد ہو گیا، جیسے محسوس کرتے صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سردار میں انہیں اورحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے میں صفائی میں کچھ بولنا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک اسے دونوں کندھوں سے تھام گیا، اپنے کندھوں پر اس کے ساتھ قریب تر سے تکلیف محسوس کرتی وہ سیسک اٹھی، تم شاید سب کچھ بھول گئی ہو، کہو تو یاد دلاؤں؟ اس کی درستگی سے پوچھے گئے سوال پر وہ بے سہارا روتی نفی میں سہلاگی پر ذہن کے دریچوں پر بہت کچھ ٹلنے لگا تھا۔ ماضی بہار کے خوشگوار موسم نے ہر شے پر اپنا اثر چھوڑ رکھا تھا۔ گاؤں کے ہریالے کھیت لہلہا رہے تھے، ٹھنڈی میٹھی ہوا سے پیدا ہونے والی لہلہاہٹ بڑا خوش کن منظر پیش کر رہی تھی۔ پرندے خوشی سے چہچہاتے ہوئے یہاں سے وہاں اڑتے پھر رہے تھے۔ سورج کو بادلوں سے اپنے آنچل میں چھپا دیا تھا، ایسے میں وہ بہاروں سی ایک نازک دوشیزہ ہستی کھلکھلاتی ہر شے پر باری پڑ رہی تھی۔ مسترد رنگ کے تنگ پاجامے کے ساتھ تہنوں سے تھوڑی سی اونچی لمبی قمیض میں اس کا بڑا بڑا دلکش سراپا بہت حسین لگ رہا تھا۔ گلے میں تیز میرون رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو ہوا سے ہتھیلیاں کرتا پھر رہا تھا۔ گھنگھرالے بوڑھے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چند آوارہ لٹیں اس کے چاند سے چہرے پر جھول رہی تھی۔ ہری آنکھوں میں بڑھ بڑھ کا کاجل ڈالا گیا تھا، جبکہ ناک میں چمکتی سونے کی تار عجیب ہی بہار دکھلا رہی تھی۔ جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تو موتیوں سے چمکتے سفیدان چپ دکھا جاتے۔ بس کر دے صاحبہ، بی بہت وقت ہو گیا حویلی سے آئے ہوئے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لالی کی آواز میں خوف تھا جسے محسوس کرتے صاحبہ نے مڑ کر اسے گھورا۔
تو کتنا ڈرتی ہے لالی، دھیان رکھنا کہیں کسی دن تیری جان ہی نہ نکل جائے۔ یوں ڈرتے ڈرتے صاحبہ کی بات پر لالی ڈرچی لے کر آگے ہوتا کہ پناہ صاحبہ بی بی، تو بولتے ہوئے ایک پل کو بھی نہیں سوتی، اگر سچ میں ان کا کہا پورا ہو گیا تو فلا نہ کرے لالی، تو بھی کتنا فضول سوچتی۔ وہ صاحبہ کے پیچھے چلتی بڑبڑاتی جا رہی تھی، کون سی دعائیں دے رہی ہیں مجھے یوں چپکے چپکے۔ صاحبہ کے ایک دم سوال پوچھنے پر وہ جھٹکا کھا کر رہ گئی، ہر وہ کیسے بھول گئی کہ کس قدر تیز کان تھے اس کی بیوی کے۔ آپ کی ملازمہ ہوں جی، میری کیا اوقات کہ آپ کے خلاف ایک لفظ بھی بول جاؤں جی، لالی تیزی سے کہتے تصدیق کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ پر لالی، میں نے کب بولا کہ تو میرے خلاف کچھ بول رہی تھی؟ میں نے تو دعائیں دینے کے بعد کی نا۔ اس کی یوں معصومیت سے کہنے پر لالی سٹپٹا کہ جب کچھ بھی نہ سوجا تو کیسے آنی ہوگا حض بری میں منا۔ وہ سامنے نذاتے بکری کے بچے کو دیکھا خوشی سے چلا، پھر بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف دوڑی۔ لالی کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ دور سے قریب آتی جیپ دیکھ کر لالی اس کے پیچھے بھاگی۔ صاحبہ بی بی، سامنے دیکھیے بڑی گاڑی آ رہی ہے۔ پر صاحبہ اس کی آواز پر کان دھرے بغیر میمنے کی طرف بھاگی، جو بیچاروں سے اپنی طرف آتے دیکھا خوفزدہ ہوتا مخالف سمت میں دوڑا۔ ارے رک جاؤ پیاری میمنے، کہاں بھاگتے جا رہے ہو، رک جاؤ پلیز۔ اس کا دوپٹہ ہوا کے دوش پر اڑتا چلا جا رہا تھا، پر وہ ہر چیز سے بے پناہ بے نیاز اندھادھند اس چھوٹے سے بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جب بکری کا بچہ پھسلتا ہوا ایک دم سڑک پر گرتا چلا گیا، صاحبہ کی ایک دم چیخ نکل گئی، کیونکہ بکری کے بچے کے بالکل قریب ایک جھٹکے سے جیپ رکی تھی۔ صاحبہ چیخ مار کر ڈر کے مارے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے یوں لگا جیسے ہر سو ایک دم سناٹا چھا گیا ہو۔ جاگ جائیے محترمہ، باری مردانہ آواز اپنے بہت قریب سنتے صاحبہ نے جھٹکے سے چہرے کے آگے سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور سامنے کھڑے بندے پر نظر ڈالی، پر وہ نظر جلدی پلٹ کر واپس نہ آ سکی۔ وہ منہ کھلے سامنے والے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ صاحبہ کو لگا جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ ویسے ہندوکش، ویسا رنگ، ویسا ہی قد کاٹ، ویسی پرسنالٹی۔ برہان سامنے کھڑی حسن کی دیوی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ انہیں کہاں دیکھا تھا آج سے پہلے ایسا مکمل حسن، اور حسن بھی بے پرواہ۔ پر وہ اورحان بالوچ تھا، سرس اپنے ذات سے قابو پاتا، پر اسے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیرت ہوئی جو منہ کھولے سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اورحان پہلے تو حیران ہوا، پھر لب دبا کا مسکرا دیا۔ سامنے کھڑی محترمہ سے دیکھتے محترمہ اس کے پکار پر وہ جیسے چونکوں سے دیکھنے لگی۔ ذرا مجھے چٹکی کاٹنا، اس کے بہکے بہکے انداز میں کی گئی فرمائش پر اورحان آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا سوال کاٹ گیا۔ کاٹو نا، اس کے اصرار سے کہنے پر اورحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ آؤچ! سچ میں تم میرے سامنے ہو، یہ حقیقت ہے۔ ہائے اللہ جی، آپ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کر لی، اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے۔ آپ کی دفعہ بہت خوشی اور جوش و خروش سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ اورحان ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیوں وہاں کھڑا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پر سامنے کھڑی لڑکی کی صورت اسے وہاں سے ہلنے ہی نہ دے رہی تھی۔ اس کے ناک میں پہنی سونے کی تار کے ساتھ اورحان کا دل لپٹا جا رہا تھا۔ جیسے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں اس کے سوال پر صاحبہ گل میں بڑے دوپٹے کا ایک پلو ہاتھ میں لپیٹ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ دل تھا کہ دھڑکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اورحان حیران کھڑا اس کے سر پر گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جوان ہو رہی ہوں میں، اب میری بھی تو کچھ خواب ہوں گے نہ، کچھ خواہشات ہوں گی۔ میں نے جیسا اپنے خوابوں کے شہزادے کا خاکہ بنایا تھا، آپ اس پر پورا اترتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہینڈسم ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، ابھی صبح فجر کے وقت، فجر کے بعد اللہ سے اپنے لیے ہینڈسم شہزادے کی فرمائش کی تھی، اور اب عصر کے وقت آپ مل بھی گئے۔ اپنی باتوں سے آگاہ کرتی وہ آہار میں کھلکھلا کہا دیا تو اورحان ولوچ کو لگا جیسے اصل بہار تو اب اتری تھی اس دھرتی پر۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ ایک دم اس کے قریب آ کر گمبھیر آواز میں پوچھنے لگا۔ صاحبہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کالی شلوار قمیض پر اسکن شال کندھے پر ڈالے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی، جبکہ عنابی لب آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ کھڑی ہوئی ناک جس پر ہر وقت غصہ دڑا رہتا تھا، پر اس وقت امن ہی امن تھا۔ صاحبہ کا دل ایک دفعہ پھر سے دھڑک اٹھا۔ میرے خوابوں کے شہزادے، صاحبہ کے جواب پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اپنی اصل پہچان کا پوچھا ہے؟ میں نے محترمہ، خیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔
بندے کو مرزا اورحان بلوچ کہتے ہیں۔ وہ جو مسکرا کے نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کے تالوں پر ایک جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کے چہرے کا رنگ ایک پال میں بدلا تھا، جسے اورحان نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ سردار آپ ہائے اور باپوری دنیا چھوڑ کر صاحبہ چودھری کا دل آیا بھی تو کس پر؟ مخالف قبیلے کے ہونے والے سردار مرزا اورحان بلوچ پر۔ صاحبہ کا لہجے میں بیچینی ہی بیچینی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اورحان کو لگا جیسے وہ ابھی دو دے گی۔ پیشاب کے دوران وہ بکری کے اس چھوٹے سے بچے کو بھول گئی جو پھسلنے کے بعد ہی اٹھ کھڑا ہو کر بھاگا تھا۔ صاحبہ بی بی چلی جلدی، چھوٹے چودھری صاحب اس طرف ہی آ رہے ہیں۔ لالی جی تب سے چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی، دور سے نظر آتے فائق چودھری کی گاڑی کو دیکھا بولی تو صاحبہ بھی اپنا صدمہ ایک پل کو بھولتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوبارہ کب ملے گی ملکہ عالیہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے؟ انہیں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے جاتی صاحبہ سے سوال کیا، جس کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی، اور اپنا دل وہیں اورحان بلوچ کے قدموں میں چھوڑ گئی۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹا تھا۔ راستے میں ہونے والی اس نازک دوشیزہ کی ملاقات نے اس کے موڈ کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا۔ بھیا ذوحان نے اسے لانچ میں داخل ہوتے دیکھا، خوشی سے چیخ اس کی طرف دوڑی، اس کے سینے سے جا لگی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا بھیا، اس کے ساتھ یوں ہی لگے لاڈ سے بولے تو اورحان نے مسکراتے ہوئے جھکا اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا۔ رومی کہاں ہے؟ افغان بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ حال ہی لانچ میں نظر دوڑا کر پوچھنے لگا۔ ماما چھوٹی ماما بھی اپنے کمروں میں گئے ہیں، رومی نماز پڑھی، آپ کا لالا بھی ابھی یہاں بیٹھ کر شفان لالا سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے اٹھ کر۔ اورحان اس کے جواب پر سر ہلاتے اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے۔ رخسار بیگم کے کمرے کے دربار کے سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی تصویر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بلند آواز میں ان پر سلامتی بھیجا۔ ذوحان کا چوکا ان کی طرف بڑھتا جھک کر انہیں سینے سے لگا گیا۔ ماں کے سینے سے لگتے ایک سکون بڑا احساس روح تک سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسے ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتی ہوئی اس کی پیشانی پر لبرگی ان کی محبت پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ کی دعائیں ہیں ماں۔ اپنے چہرے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر وہ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ کرے تم نے بھی حویلی کا رخ کیا، پہلے شفان لندن چلا گیا، پھر تم بھی چلے گئے۔ تمہارے بابا اور چچا کو تو پنجات زمینوں کے معاملات سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ بچے بھی دن کالج یونیورسٹی سے آنے کے بعد تھکا ہار اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اور ناز دونوں بوکھلائی پھرتی ہیں۔ ان کے لہجے سیاسیت جھلک رہی تھی۔ ارے ایسا کیوں ماں؟ اب دونوں وہی کیا کریں جو خواتین کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ خلاف معمول آج اس کے لہجے میں شرارت کا عکس نمایاں تھا۔ کون سا مشغلہ؟ رخسار بیگم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ گوسپس، چغلیاں۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولے تو رخسار بیگم گھونٹے میں اس کے کندھے پر دو ہتھیلی لگا کے، شرم تو نہیں آتی ماں کے ساتھ مذاق کرے؟ ان کی آواز سے ہلکی جھلک رہی تھی۔ شادی کروا دے بھیا کی ماں کمرے میں داخل ہوتے افغان نے مفت کے مشورے سے نوازا تھا۔ شادی کے نام پر اورحان کے ذہن کے پردوں پر چھم سے وہ نازک سراپا نمایاں ہوا تھا۔ ہری آنکھیں کی ناک میں چمکتی سونے کی بالی۔ اورحان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بھیا کی شادی ہو جائے گی تو انہیں روز روز گاؤں آنے کا بہانہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو وقت گزارنے کے لیے ایک عدد بہو بھی مل جائے گی۔ وہ اورحان سے ہاتھ ملا کر شرارت سے قطر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی شادی کے نام پر رخسار بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے میں تو اس کو اتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہاری پر مجال ہے جو یہ لڑکا میری کوئی بھی بات سنتا ہو۔ بس میں نے سوچ لیا جیسے ہی مجھے اپنے شہزادے بیٹے کے معیار کی کوئی لڑکی پسند آئی، میں نے ہتھیلی پر سرسوں جما لینا ہے۔ وہ تو جیسے پکا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ اورحان انہیں کوئی جواب دیتا، اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتی تو میسا پر پڑی وہ تیزی سے اٹھا، اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ کہاں چھپی بیٹھی تھی؟ لالا کب سے آئے بیٹھے اور لالا کی گڑیا اب تشریف لا رہی ہے۔ اس کے شکوے پر وہ مسکرا دی۔ نور سے محروم کانسی آنکھوں والی رومی بلوچ حویلی کی جان تھی۔ اورحان نے بچپن سے آج تک ذوحان اور رومی میں ذرا برابر بھی فرق نہ کیا تھا۔ میں نماز پڑھی تھی لالا، ابھی آپ کی آواز سنی تو سیدھی یہاں چل گئی۔ اورحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا گیا۔ وہ تو نہیں ہوتی میری گڑیا۔ اورحان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پیار سے سبسار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی افغان بول اٹھا، بول، اور وہ بھی یہ جانے دے بھیا آپ، یہ دونوں چڑیلیں نہیں ہوتی بول۔ کالج سے آنے کے بعد وہ زونی چڑیل اس کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں روز کوئی نہ کوئی نیا ناول ہوتا ہے، بس میسنی کے ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل۔ وہ چھوٹی چڑیل پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر بڑی چڑیل کو سناتی رہتی ہے، اور یہ بھی بڑے مزے سے سنتی ہے۔
پھر دونوں نہ جانے کیا گھسر پھسر کرتی ہیں، بہت دفعہ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پر قسم لے اگر کبھی ایک لفظ بھی ان میسنیوں نے کان میں پڑنے دیا ہو۔ ان دونوں کو دنیا کا اور کوئی کام نہیں، بس یہ اور ان کے سستے ناول افقاً بڑے مزے سے ایک نظر ارحان کے لیے جوس کا گلاس لے کر آتی، زحان نے دوسری نظر ارحان کے پہلو میں بیٹھی رومی پر ڈالتا اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ تھا۔ خبردار اگر ہمارے ناول کو سستے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جی تھی، تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ وہ اپنے پیارے ناولز کی شان میں ہوئی گستاخی پر رخسار بیگم نے ایک افسوس پر نظر ان تینوں پر ڈالی جو ہر وقت بچوں کی طرح چونچ لڑاتے رہتے تھے۔ بی بی صاحبہ ناز بی بی کہہ رہی کہ آ جائیے، کھانا لگ جو ہے۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو رخسار بیگم نے شکر کا سانس دیا۔ اچھا تم چلو، ہم آ رہے ہیں، اٹھو بچوں سب اور باہر نکلو۔ کھانے کا انتظام کروانا کھانے کا انتظار کروانا اچھی بات نہیں۔ پہلی بات ملازمہ سے کہنے کے بعد وہ ان تینوں پر حکم صادر کر کے تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کو کینٹین میں لیلا بلا رہی ہے۔ وہ جھک کر نیچے پر اپنا بیگ اٹھا رہا تھا جب پیچھے سے کسی لڑکے نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ کسی لڑکی کی آواز سن کر اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتا وہ ناگواری سے پلٹا تو اسے دیکھ کر سامنے کھڑی انگریزی لڑکی ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ سامنے کھڑا مشرقی مرد وجاہت سے بھرپور تھا، چہرے پر سے نکلتا اونچا لمبا قد، چوڑے شانے اور ورثی جسم اس کے بھرپور مرد ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بوڑھے سل کے بال پیشانی پر بکھرے تھے، کشادہ پیشانی پر واضح بال اور بوڑھی آنکھوں میں موجود ناگواری دور سے بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگا، پھر کچھ سوچ کر لب بھینچ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شفان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ جیسے ہی کینٹین میں داخل ہوا، وہاں موجود اسٹوڈنٹ کا سیلاب لہک لہک کر اونچی آواز میں اسے برتھ ڈے وش کرتا سچ میں حیران کر گیا۔ وہ ایک حیرت بڑی نظر پوری کینٹین پر ڈالنے لگا جو غباروں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ الجھن بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے لندن آئے 4 مہینے ہو چکے تھے، ان 4 مہینوں میں اس کی صرف 2 لوگوں سے دوستی ہوئی تھی، لیلا اور ہادی۔ اس دوستی کی شروعات میں بھی ان دونوں کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ شفان کی نیچر سخت تاثرات کی وجہ سے سب اس سے دور دور ہی رہتے تھے۔ لیلا اور ہادی کو وہ سختی سے منع کر چکا تھا کسی بھی قسم کے سیلیبریشن سے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ایک بچہ نہ تھا جو ایسے کام کرتا پھرتا۔ ان دونوں کے علاوہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس کے دماغ میں اس وقت گردش کر رہی تھی، پر جیسے اس کے سامنے نظارت مرتبہ پڑی وہ کہنا سانس بھر کر رہ گیا۔ لیلا سامنے سے ہاتھوں میں کیک تھامے چلتی آ رہی تھی، اس کے پیچھے ہادی بھی تھا جس نے ہاتھ میں کچھ باکس پکڑ کے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے اس کے بالکل سامنے رکا، مسکراتی ہوئی بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تھینک یو بوتھ، لیلا کے اشارے پر ایک لڑکے نے چھوٹا سا ٹیبل شفان کے آگے رکھا جس پر لیلا نے کیک رکھنے کے بعد شفان کی طرف چھری بڑھائی۔ تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے ہادی اور پھر لیلا کو کھلایا۔ ہنی، آج کے اس اسپیشل ڈے پر میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیلا کی بات پر شفان نے نہ سمجھے سے دیکھا، وہ بس جلد از جلد اس ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا، اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ لیلا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی کمر کے پیچھے چھپایا گیا ہاتھ سامنے کر کے جس میں تازہ گلاب کا پھول تھا۔ آئی لو یو سو بیڈلی ہنی، ول یو پلیز میری می۔ اس کے اظہار پر ایک بار پھر کینٹین میں چیخو پکار مچ گئی۔ اسٹوڈنٹ ہوٹنگ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے، سے یس کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ وہ ششدر کر اپنے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھی لڑکی اس کے ہاتھوں میں پکڑا لال گلاب دیکھ رہا تھا۔ لیلا ایک خوبصورت خوش اخلاق چلبلی سی لڑکی تھی، شفان کو شروع سے اچھی لگتی تھی اور کچھ دن پہلے اس پر اطلاق ہوا تھا کہ وہ لیلا سے محبت کرنے لگا ہے، پر وہ نہیں جانتا کہ لیلا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ جو بھی تھا، پر اسے لیلا سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ ایک مشرقی مرد تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے لڑکے اس کے سامنے بیٹھے لیلا کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر نیچے جھکتا، اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر کے پھر اس کے ہاتھ سے گلاب پکڑ کر اس کے بال میں اٹکا گیا۔ یہ گلاب اس گلاب سے چہرے پر سج کر زیادہ قیمتی لگ رہا۔ اس کی حرکت اور الفاظ پر ایک دفعہ پھر ہوٹنگ کا شور بلند ہوا۔ میرے سوال کا جواب؟ لیلا نے اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اس کی بری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ ایک سرسری نظر پوری کینٹین پر ڈال کر جہاں کھڑا ہر شخص اس کا جواب سننے کو بے چین کھڑا تھا۔ ظاہر محبت میں پہل قدم ہمیشہ مرد ہی جچتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں اپنے انداز میں دوں گا، فی الحال بس اتنا جان لو کہ بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ اپنے میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں اتارتا وہ سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت خوبصورت مسکان جلوہ افروز تھی۔ وہ چودھری حویلی کے بڑے سے دالان میں ملازموں کے بچے اکٹھے کی انہیں زبردستی پڑھانے میں لگی تھی، اور وہ
ایم فار مینگو۔ وہ 5 سال کے چھوٹے سے بچے کے سامنے قاعدہ رکھتے اس پر انگلی لا کر پڑھا رہی تھی۔ ایم فار آم۔ اس کے یوں پڑھنے پر صاحبہ کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ پر اس بیچارے کا بھی کیا قصور؟ اس نے تو آم کو کبھی مینگو نہ سنا تھا، ہمیشہ آم ہی سنا اور کہا، بیٹا آم نہیں مینگو پھر سے پڑھو، اور اب پورے 5 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھو ایم فار مینگو۔ اب کی دفعہ بھی وہ پیار سے بولی، ایم فار آم، ایم فار آم، ایم فار آم۔ اس سے پہلے کہ وہ آم کی گردان لگائے رکھتا، وہ تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی لگی۔ اچھا اس کو پڑھو، یہ پڑھو، بی فار بال۔ اس کے پڑھانے پر وہ بچہ ناسمجھی سے صاحبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کی ہونک شکل پر صاحبہ کو پیار آنے لگا۔ مرزی آپ کو نہیں آتا، اس کو بال نہیں گیند کہتے ہیں، بال تو صاحبہ ہوتے ہیں۔ اس کی معصومانہ بات پر صاحبہ کا دل کے اپنا سر پیٹ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، دوسرے بچے کے حلق پھاڑ کر رونے پر وہ بکھلا کر اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا بچے؟ وہ پریشانی سے اسے روتے بچے سے سوال کرنے لگی، جو پورا منہ کھول کر روتا چلا جا رہا تھا۔ علی نے میرے ٹنڈ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا۔ اس کی شکایت پر صاحبہ غصے سے علی کی طرف پلٹی، جو مار کے ڈر سے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ صاحبہ ہونک پر یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ چھٹی کرو، صاحب شاباش، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ ان کے تھوڑی سی جان چھڑوانے کے لیے جلدی بولی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ بچہ رونا دھونا بھول کر ہوشی سے چیختے یوں باہر کی طرف بھاگے جیسے برسوں بعد جیل سے رہائی ملی ہو۔ چل صاحبہ نکل حویلی سے، تیرے دماغ کو ٹھنڈی ہوا کی اشد ضرورت ہے، اسے کہتی وہ گل میں بڑا دوپٹہ گلے میں سر پر ڈال کر ادھر ادھر نظر دوڑاتی دالان سے نکل آئی۔ لالی کی تلاش میں نظریں دوڑائی، پر کہیں نظر نہ آئی تو کندھے اچکا کر اکیلی ہی حویلی سے نکل گئی۔ چوکیدار جانتے تھے کہ نانا کی لاڈلی کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے، جب بھی چپ چاپ دروازہ کھول دیا۔ اس کے لیے صاحبہ چودھری اسلم چودھری کی نواسی اور انور چودھری کی بھانجی تھی۔ انور اور لائبہ 2 بہن بھائی تھے۔ انور بڑے تھے جبکہ لائبہ چھوٹی۔ انور کی شادی ان کے خاندان میں ہی نیشا بیگم سے ہوتی، جن کی 2 اولادیں تھیں، فائق چودھری اور علینا چودھری، جبکہ لائبہ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد انہیں حویلی سے بے دخل کر دیا گیا تھا، پر صاحبہ کی برداشت پر لائبہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تو اسلم چودھری اپنے جگر گوشے کی اولاد کو اپنے ساتھ لے آئے۔ صاحبہ کے باپ نور الدین کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس کی شادی سے راضی نہ تھے۔ یوں صاحبہ ہمیشہ کے لیے چودھری حویلی آ گئی اور صاحبہ چودھری بن گئی۔ اسلم چودھری کی لالی تھی، وہ اس لیے اسے ہر کام کی چھوٹ تھی جو حویلی کے دوسرے مکینوں کو برداشت نہ تھی۔ وہ حویلی سے نکلتے کھیتوں کی طرف چل دی۔ وہ بڑے مزے سے گاتی اجاڑتی، جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے ہے تو پھر اجازت ہے۔ اس سے پہلے وہ مڑ کر دیکھتی، بڑی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ڈر کے مارے ایک دم اچھل پڑی۔ ہائے ربا، جان نکل جاتی اب بھی ڈر کے مارے میری۔ سامنے کھڑے ارحان بلوچ کو دیکھا وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کس چیز کی اجازت؟ وہ اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کی۔ اس کے بعد صاحبہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کے دیکھا۔ پاگل واگل تو نہیں آپ سردار، کیا بولے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر آس پاس نظر دوڑانے لگی کہ کہیں کسی کی نظر نہ ان دونوں پر پڑ جائے۔ ارے ابھی تم خود ہی تو لہک لہک کر فرمائش کر رہی تھی، میں تو بس ایک لڑکی کی معصوم خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی آواز بھرپور سنجیدہ تھی، پر سنہری آنکھوں میں شرارت اور ناچتی تھی۔ اپنے گائے کے گانے کے بول یاد کرتے وہ بے طرح شرمندہ ہوئی۔ سوری سردار کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو تو وہ اسے پیچھے سے آواز دینے لگا، پر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ جلدی اس کی حرکت یاد کرتا وہ بے ساختگی سے ہنس دیا۔ حویلی کی طرف واپس جاتے اس کی زبان پر بھی اسی گانے کے بول تھے جو کچھ دیر پہلے وہ جلدی گا رہی تھی۔